नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ याज़ मोरस और आज अपनी नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं मैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करता हूँ और इस गुफ्तगू का मकसद मुआशरे में तालीम व तरबियत और शऊर को उजागर करना होता है। मुआशरे में डायलॉग की जो फ़िज़ा है उसको कायम करना होता है और ख़ास तौर पर हम जो ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं जिससे मुआशरे में हमआहंगी हो, जिससे माशरे में बेहतरी आ सके और पाकिस्तान बल्कि जहाँ जहाँ हमारी देखने वाले हैं उनको एक ज़िंदगी का मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव दिया जाए। आज मेरी खुशकिस्मती है, मैं हैदराबाद में एक सेशन के लिए आया था, तो मेरी दोबारा मुलाकात बिशप सैमसन शुक्रुद्दीन साहब से हुई, जो कि कैथलिक डायसिस हैदराबाद के बिशप हैं। इसके अलावा नेशनल कैथलिक यूथ कमीशन के जो नेशनल डायरेक्टर हैं, नौजवानों के हवाले से बहुत कंसर्न रखते हैं। आज भी सुबह पाक मास के दौरान अपनी जो उनका वाज़ है उसमें भी उन्होंने नौजवानों की जो अहमियत है, नौजवानों के जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, उनसे वक्त लिया और हम मास्टर टीवी के व्यूअर्स के लिए उनसे गुफ्तगू करेंगे। बिशप साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। मुझे खुशी होती है आपसे हमेशा बात करके नौजवानों के हवाले से, तो अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम वेलकम। हम जो बात कर रहे थे इससे पहले भी नौजवानों की, एक तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की और एक हम अगर देखें दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क नौजवानों पर मुश्तमिल हो सकता है। एक तो क्योंकि आप नौजवानों से मिलते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के जो नौजवान हैं उनसे आपका राब्ता है। पहले पाकिस्तान का नौजवान कहाँ खड़ा है और फिर नौजवानों को समझने के लिए हमें क्या जो है वो किरदार अदा करना चाहिए, हम कैसे नौजवानों के चैलेंजेस हैं जो उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा आए और ये इंटरव्यू जो है जो नौजवानों के बारे में जो किया जाने को है। मैं समझता हूँ कि नौजवान हमारे माशरे का असासा हैं और कलीसिया भी नौजवानों पर बहुत भरोसा रखती है और हमें पूरा यकीन है कि 70% जो हमारे नौजवान हैं वो मुस्तकबिल में कलीसिया का मेहमान बनेंगे। इसलिए जो यूथ कमीशन ऑफ कैथलिक चर्च है, बिशप कॉन्फ्रेंस के अंडर में आता है, वो हमेशा यूथ को बहुत प्रमोट करते हैं और ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं जिसमें हमारे नौजवान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकें। और सबसे बढ़कर जो इसमें पाया जाता है कि हमें किस तरीके से इनको जो है वो तरक्की दिलवानी है एजुकेशन में और दूसरे मरहल में। जहाँ तक हमारे मसीह नौजवानों का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि पहले से बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर हैं। बहुत बड़ी तादाद जो है स्कूलों में जा रही है, कॉलेज में जा रही है और बहुत बड़ी तादाद जो है बाहर भी चली गई है अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर हायर स्टडीज़ को कर रहे हैं। और अभी तो काफ़ी चांसेस बन गए हैं जो कभी हमें पहले नहीं मिले थे। जब मैं यंग था तो मुझे तो कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि मैं कोई मुझे मशवरा दे सके या बाहर के बारे में बता सके या यूनिवर्सिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं या कुछ और पढ़ने के लिए। और अभी नौजवानों के लिए बहुत चांसेस हैं, उन्हें काफ़ी तालीम दी जा रही है, मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए से भी उनको जो है प्रमोट किया जा रहा है और बड़े बड़े प्रोग्राम किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। यहाँ पर हम ख़ास तौर पर हैदराबाद की और अंदरूनी सिंध की बात करेंगे क्योंकि ये आपका इलाका है, आप मुख्तलिफ नौजवानों से मिलते हैं। एक तो पोटेंशियल कितना है नौजवानों में और फिर क्या समझते किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसके साथ साथ चैलेंजेस नौजवानों के क्या है। जब हम बात करते हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, मौक़ों को हासिल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, सियासी हालात हैं और जो इस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों में कि वो ज़िंदगी के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस लिहाज से जो है वो कैसे हम उनकी बेहतरी के लिए उनको गाइड कर सकते हैं या उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। देखिए, नौजवान जो चाहे वो मसीह नौजवान हो या गैर मसीह नौजवान, बहुत पोटेंशियल पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। और मसीह नौजवानों में भी हमने महसूस किया है कि जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट्स पेश किए हैं। तो मैं सिर्फ वसाइल की बात है, सही वसाइल की कमी की वजह से ये नौजवान जो हैं अपने आप को सामने नहीं ला सकते,
اگر نوجوانوں کے پاس وسائل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا رزلٹ لا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے خاندان اور گھر جو ہے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، بستیوں میں ہوتے ہیں، ان کے پاس ماحول نہیں ہوتا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ بہت سارے بچوں کے پاس جو ہے بہت ساری چیزیں، کتابیں اور دوسری چیزیں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی امپورٹنس جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، تو اس لیے امپورٹنس کو جانتے ہوئے اور ان کو موقع دیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سامنے آئے ہیں، اور مجھے خوش قسمتی ہے حیدرآباد ڈائسس کو کہ ہمارے پاس ایکسلنسی سینٹر ہے، صحیح، جہاں پر 150 نوجوان پڑھ رہے ہیں، فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، جو صبح میں اسکول ڈراپ آؤٹس آتے ہیں اور شام میں ریگولر اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس جو ریگولر آتے ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ وہ A+ اور A اور B سے کم نمبر لیتے نہیں ہیں۔ صحیح، آپ اس سے پوٹینشیل دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملے تو وہ بہت پڑھتے ہیں، اور جب موقع نہ ملے تو مجبور ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم اکثر نوجوانوں سے شکوہ کرتے ہیں، میں بھی نوجوانوں سے ملتا ہوں اور ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں، بیٹا یہ کرو، اس طرح سے کرو، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، ریالٹی دیکھیں تو ہمارے چیلنجز بہت زیادہ ہے۔ اوور آل جو ہے وہ گھروں کے ہمارے اس وقت جو صورتحال ایسی ہے کہ ایجوکیشن کو کیری کرنا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، اسکل حاصل کرنا بہت ایکسپینسو چیز ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم یہ بھی بات کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے کہ ان چیلنجز کے باوجود کیا ترجیحات نوجوانوں کی ہونی چاہیے ایسے ڈیفیکلٹ سچویشن میں جب چیلنجز بہت زیادہ ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ان محدود مسائل میں بھی، ان مسائل کے باوجود آگے بڑھیں، اور جو پہلے اپرچونیٹیز نہیں تھی اب ہیں، جیسے انٹرنیٹ ہے، ایسی چیزیں اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی تک تو میں نے محسوس کیا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ شوق رکھتے ہیں، صحیح، اور شوق رکھنے کی وجہ سے انہوں نے کافی ترقی بھی کی ہے ایجوکیشن میں۔ ابھی آپ یونیورسٹیز میں بھی دیکھ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کئی لڑکے جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں۔ کل میں جو A+ جو اچیور تھے سینٹ بوناونچر ہائی اسکول حیدرآباد کے، وہاں میں چیک کر رہا تھا کہ کتنے کویشچنس ہیں، اور کافی تعداد میں نے کویشچنس دیکھے جو A1 اچیورس ہیں اور جنہوں نے ڈگری مطلب کہ سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی، بالکل صحیح، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پروموٹ کریں اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک گراؤنڈ بنا دیں، ان کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن ایسی مضبوط ہو کہ وہ اس پر عمارت تعمیر کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے ینگسٹرس ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ آج کا جو دور ہے جس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، موبائل فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کا، آپ کی سمجھتی کتنی کیونکہ یہاں تعلیمی اداروں سے بھی، پیرنٹس کی طرف سے بھی جو ہے وہ شکایت آتی ہے کہ بچے موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، ڈیجیٹل جو ہے وہ میڈیا پر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ ہاؤ کین وی یوز دیٹ افیکٹولی، اینڈ وٹ یو ول سجیسٹ ٹو پیرنٹس کہ کس طرح سے وہ بچوں کے ساتھ، یہ ڈیجیٹل یہ سارے گیجٹس اچھے ہیں لیکن اس کے ساتھ باوجود جو ہے وہ بچوں کی فارمیشن، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا اور اس کا پازیٹیو استعمال کرنے کے لیے کیا کہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے ایک بہت خوبصورت چیز ہے جسے ہمیں اپنے بہتری کے لیے استعمال کرنا بالکل چاہیے۔ صحیح، اگر ہم اپنی بہتری کے لیے، اگر ہم اس سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم جو ہے یونیورسٹیز کو تلاش کرتے ہیں کہاں سے ہمیں اسکالرشپ مل سکتی ہے، کون سی یونیورسٹیز پاسبلٹیز ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو ہم اپنے کورسز اور اسٹڈیز کو وہاں سے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فائدہ مند ہیں بالکل صحیح، اگر ہم اسے استعمال کریں۔ صحیح، کئی بچے جو ہیں وہ استعمال صحیح طرح نہیں کرتے، بس وہ انجوائمنٹ کے لیے استعمال انجوائمنٹ تو ساری زندگی کرنا ہے، پہلے پڑھ لیں، بالکل صحیح، پہلے سیکھ لیں اور اس کو اچھی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو پھر تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں جو میڈیا ہے اور خاص طور پر بزنس کے اور اپنی آن لائن جو بزنس ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اور نوجوان گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ میں آپ کا میسیج چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو جن کے وہ جو سمجھتے ہیں چیلنجز ہیں، اپرچونیٹیز کم ہیں دور دراز علاقوں میں،
آپ اپنی زندگی کے تجربے سے اینڈ ایز اے ریلیجیس لیڈر وٹ یو ول سے کہ جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں محنت مسائل ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں وسائل کم ہوتے ہیں کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے کہ ان چیلنجز کے باوجود ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے ابھی دور دراز علاقے رہے نہیں ہیں. صحیح. میڈیا ایسا ہو گیا ہے, موبائل جو ہے وہ ریگستانوں میں بھی پہنچ گیا ہے, جنگلوں میں بھی پہنچ گیا ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے, ایجوکیشن کے لیے استعمال کیا جائے, اس سے سیکھا جائے, اس سے سمجھا جائے, تو ہر چیز جو ہے اچیویبل ہے. بالکل صحیح. پہلے صرف شہروں کے لیے یہ تھا کہ اسکول شہروں میں ہوتے ہیں, کالجز شہروں میں ہوتے ہیں, ہمیں پڑھنے کے لیے موقع نہیں. اب تو میڈیا پر آپ جائیں تو سب کچھ آپ کے لیے موجود ہے. چاہے آپ جنگل میں بیٹھے ہیں, اکیلے بیٹھے ہیں, وہاں پر جب دوسری چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھیں, پڑھیں, وہاں سمجھیں اور اپنا اپلائی کریں اپنے ایجوکیشن کے لیے. کئی بچے جو ہیں وہ ولیج مطلب گاؤں سے آتے ہیں اور وہ اتنے انٹیلیجنٹ کہ وہ شہر والے بچوں کو کمپیٹ کرنے سے وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. بالکل تو صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ چانسز ہے, ڈپینڈ ہے کہ آپ پر بالکل کہ آپ کس طریقے سے لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں صرف یہ چیزیں مل جائیں گی پھر میں کروں گا, پھر بہت مشکل ہے. مشکل ہے. بالکل آپ کو کرنا ہے اپنے دائرے کار میں رہ کر, محدود وسائل میں, اور زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر سامنے آنا ہے. بالکل صحیح. تھینک یو بشپ صاحب ونس اگین فار یور ونڈرفل کنورسیشن. اور مجھے خوشی ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوگی. آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو فار یور ٹائم اینڈ کنورسیشن. تھینک یو ویری مچ آپ کی اندک محنت کا, اور خاص طور پر آپ ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں جو نوجوانوں کے لیے ہیں, اور نوجوانوں کا مستقبل جو ہے ہمارے لیے بہت عزیز ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان زیادہ سے زیادہ سامنے آئیں, ایجوکیٹڈ ہوں, باہر جائیں, یہاں پر یونیورسٹیز میں داخلہ لیں. اور قربانی تو چاہیے, چرچ بھی مدد کر رہا ہے, این جی اوز بھی مدد کر رہی ہیں. جو بھی مدد آ رہی ہے اس کو نہ استعمال کیا جائے اور بہتر طور پر اپنے مستقبل کو روشن کیا جائے. تھینک یو سو مچ بشپ جی ونس اگین. اور ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.